عارف الحركات دي، عارف الحركات دي. عریفہ حرکات دی، میں ان حرکتوں کو جانتا ہوں. آئی نو دیز مومنٹس. اب یہ شخص اس کو غصے سے اپنی بہن کو کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری ان کاموں کا پتہ ہے، ان حرکتوں کا. حرکات کو حرکتیں ہیں مطلب کہ موومنٹس، ٹھیک ہے. عارفہ یعنی کہ آئی نو دیٹ. دی اور حاضی سے یہ لفظ نکلے دی، یعنی کہ یہ سب جو تم حرکتیں کر رہی ہو میں جانتا ہوں اس کو. يلا انت قدام من البيت، يلا انت قدام من البيت. یلا انتی قدام البیت. یلا یعنی کہ چلو، انتی یہ فیمیل کے لیے بولا جاتا ہے، انتا میل کے لیے بولا جاتا ہے. قدامی للبیت، قدام یعنی کہ آگے لگو، آگے چلو گھر کی طرف، ٹھیک ہے نا. اس کی بہن وہاں پر کسی جگہ مطلب کہ لائن میں کھڑی ہوئی تھی، تو یہ غصے میں اس کو کہہ رہا ہے یلا انتی قدام للبیت، یعنی کہ چلو اب تم گھر چلو، ٹھیک ہے نا. قدامی یعنی کہ میرے آگے چلو، اور اس طرح سے کچھ جملہ جا بنتا ہے. اور انگلش میں بنے گا کم ہوم اہیڈ آف می، یعنی کہ میرے سامنے سے چلو گھر کی طرف. ٹھیک ہے، چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. ما تقعدين بسرها هنا، ما تقعدين بسرها هنا. تقعدین بسرہ ہنا، یعنی کہ یہاں پر تم نہ رکو لائن میں، ٹھیک ہے نا. ما تقعدین، تقعد کا مطلب ہوتا ہے کہ رکنا، کھڑنا، ٹھیک ہے نا. جیسے قاعد بولتے ہیں نا، انت ليش قاعد هنا. جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ اس میں وہ بولتا ہے کہ یوسف ايش قاعد تسوي. قاعد کا مطلب ہوتا ہے کہ رکنا، ٹھیک ہے نا. ما تقعدین یعنی کہ یہ فیمیل کے لیے ہوتا ہے، اور میل کے لیے ہوتا ہے ايش تقعد، ٹھیک ہے نا. اور فیمیل کے لیے ہوتا ہے ما تقعدین، یعنی کہ تم یہاں پر کھڑی کیا کر رہی ہو. بس سرہا یعنی کہ سرہا، سرہا بولتے ہیں لائن میں، ٹھیک ہے نا. بسرہا ہنا، ما تقعدین بسرہا ہنا، یعنی کہ تم یہاں لائن میں مت رکو، ٹھیک ہے. یہاں ایسے لائن میں مت کھڑی ہو. کھڑا ہونا بھی کہہ سکتے ہیں، مت رکو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور انگلش میں ہوگا ڈونٹ اسٹینڈ ان سچ اے لائن ہیئر. يلا امشي، لا تناظرين. يلا امشي، لا تناظرين. یلا امشی لا تنظرین، یلا امشی یعنی کہ چلو اب. اور لا تنظرین کا مطلب ہے کہ اس طرح سے مت دیکھو، ٹھیک ہے نا. جس طرح سے اس کی بہن اس کو ٹف لکس دیکھ رہی ہے، تو یہی شخص اب اس کو کہہ رہا ہے لا تنظرین، یعنی کہ مت دیکھو اس طرح، مجھے ٹف لکس مت دکھاؤ. اور انگلش میں بولیں گے کم آن ڈونٹ لک لائک دیٹ. انقلعي انت، انقلعي انت. انگل انتی. اب یہ شخص اس کو کہہ رہا ہے کہ تم دفع ہو جاؤ، نگل جاؤ. جیسے ہم کسی میل کو بولتے ہیں نا انگل، یعنی کہ دور پھٹے منہ ہو جاؤ، گیٹ آؤٹ ہو جاؤ. تو یہ اب اس لڑکی کو بول رہا ہے بڑی بدتمیزی کے ساتھ انگل انتی، یعنی کہ تم یہاں سے جاؤ یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آج کی ویڈیو کس طرح سے لگی مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا. ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.